لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خصوصی بینچ کا حصہ بننے سے انکار، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ دیا، آرڈیننس کی فل کورٹ توثیق تک حصہ نہیں بنوں گا، صرف عام مقدمات کی سماعت کے لیے بینچز میں بیٹھوں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے، فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے، چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل چیمبر ورک کریں گے۔ چیف جسٹس کے لیے فل کورٹ ریفرنس بھی کل ہوگا۔ نامزد چیف جسٹس جسٹس فائز کے اعزاز میں الوداعی ظہرانہ دیں گے۔ سپریم کورٹ میں زیر تعمیر بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح بھی ہوگا۔ چیف جسٹس دیگر ججوں کے ہمراہ یادگار کا افتتاح کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن پہلے اجلاس میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے ججز نامزد کرے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق وزارت قانون نے وضاحت جاری کر دی۔ جوڈیشل کمیشن کے کسی رکن کی عدم دستیابی یا اسامی خالی ہونے پر فیصلہ معطل نہیں ہوگا۔ نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سب سے سینئر جج ہوگا۔ آئینی بینچز کی تشکیل سے قبل ہائی کورٹس اپنے دائرہ اختیار کے مطابق کام کریں گی۔ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف، بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ توشہ خانہ کے نئے کیس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت ہوئی تھی۔ سخت سیکیورٹی حصار میں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ مجموعی طور پر 9 ماہ جیل میں رہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم۔ میڈیکل بورڈ میں بانی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کیا جائے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز میڈیکل بورڈ بنا کر رپورٹ جمع کرائیں، عدالت کی ہدایت۔ بانی کے وکلاء ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بھی گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے استنبول میں آذربائیجان کے ہم منصب کی ملاقات۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، بارڈر مینجمنٹ اور انسداد منشیات پر تبادلہ خیال۔ آذربائیجان کے وزیر داخلہ نے بحیرہ عرب میں منشیات ضبط کرنے پر پاک بحریہ کے آپریشن کو سراہا۔ محسن نقوی کی قیادت میں پاکستانی حکام کی کاوشوں کی تعریف۔ استنبول ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا دورہ کیا۔ شیخوپورہ بھی سیف سٹیز میں شامل، وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے سیف سٹی شیخوپورہ میں جدید مواصلاتی آلات کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کا 2 ہفتوں میں مزید 5 شہروں میں سیف سٹی فعال کرنے کا حکم۔ مارچ تک تمام 18 بڑے شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ فعال کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے شیخوپورہ کے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گارمنٹ سٹی کا دورہ، ملبوسات کی تیاری کی تربیت پانے والی خواتین سے ملاقات کی، تربیت کی تکمیل پر مبارکباد دی۔ واقعہ کی غریب خواتین کو سرٹیفکیٹ اور نوکری کے لیٹر بھی دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خواتین کو ہنرمند بنانے کا مقصد ہے وہ محتاج نہ رہیں۔ ہر تحصیل میں گارمنٹس ٹریننگ سینٹر بنائیں گے۔ پشین میں زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بلوچستان میں پہلا جدید آئی ٹی پارک بن گیا۔ کوئٹہ میں پہلے ڈیجیٹل پارکنگ پلازا نے بھی کام شروع کر دیا۔ سرفراز بھٹی نے ایل پی جی ٹیکنیکل لیبارٹری چمن کا بھی افتتاح کیا۔ پولیو کو ہر صورت شکست دیں گے، وزیر اعظم کا پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف کا پولیو سے آگاہی کے دن پر پولیو ورکر سے خطاب، کہا 4 صوبوں سے پولیو کیسز رپورٹ ہوئے، پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مہم کے دوران جانیں دینے والے پولیو ورکرز کو خراج عقیدت۔ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، کثیر القومی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے استقبال کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ جنرل عاصم منیر کا فضائیہ کی جنگی تیاریوں کے مختلف پروگرامز پر اطمینان کا اظہار، سرحدوں کی حفاظت کے لیے پی اے ایف اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔ باغوں کے شہر میں آلودگی بے لگام، 1 ہفتے سے فضا دھواں دھواں، لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر برقرار۔
شہر میں اسموک کی شدت بڑھ گئی، اسکولوں میں اسمبلی آؤٹ ڈور سرگرمیاں بند، سینکڑوں طلبہ ناک اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا، اسکولوں میں احکامات پر عمل درآمد 31 جنوری تک کیا جائے گا۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابو سر چوک پر موسم سرما کی پہلی برف باری، سفید موتیوں سے ہر سو سفیدی چھا گئی، وادی کاغان میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ یوائفا چیمپئنز فٹ بال لیگ کے سنسنی خیز مقابلے، ایتلیٹکو میڈرڈ کو للی فٹ بال کلب کے ہاتھوں 3-1 سے اپ سیٹ شکست، بارسلونا نے بائرن میونخ کو 4-1 سے ہرا دیا، انگلش ٹیم مانچسٹر سٹی نے اسپارٹا پراگ کو 5-0 سے شکست دی تھی۔ پشین میں زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے منصوبے کا افتتاح کر دیا، بلوچستان میں پہلا جدید آئی ٹی پارک بن گیا، کوئٹہ میں پہلے ڈیجیٹل پارکنگ پلازا نے بھی کام شروع کر دیا، سرفراز بگٹی نے ایل پی جی ٹیکنیکل لیبارٹری چمن کا بھی افتتاح کیا۔ پولیو کو ہر صورت شکست دیں گے، وزیر اعظم کا پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ، شہباز شریف کا پولیو سے آگاہی کے دن پر پولیو ورکر سے خطاب، کہا 4 صوبوں سے پولیو کیسز رپورٹ ہوئے، پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، مہم کے دوران جانیں دینے والے پولیو ورکرز کو خراج عقیدت۔ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، کثیر القومی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا معائنہ کیا، ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے استقبال کیا، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے، جنرل عاصم منیر کا فضائیہ کی جنگی تیاریوں کے مختلف پروگرامز پر اطمینان کا اظہار، سرحدوں کی حفاظت کے لیے پی اے ایف اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے استنبول میں آذربائیجان کے ہم منصب کی ملاقات، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، بارڈر مینجمنٹ اور انسداد منشیات پر تبادلہ خیال۔ آذربائیجان کے وزیر داخلہ نے بحیرہ عرب میں منشیات ضبط کرنے پر پاک بحریہ کے آپریشن کو سراہا، محسن نقوی کی قیادت میں پاکستانی حکام کی کاوشوں کی تعریف، استنبول ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا دورہ کیا۔ دیپیکا پڈوکون دنیا کی 10 خوبصورت ترین خواتین کی فہرست میں شامل، بالی ووڈ سٹار لسٹ میں 9ویں نمبر پر موجود، سائنسی تحقیق میں دیپیکا کی خوبصورتی کا اسکور 91.2% ہے۔ اور پراسرار طور پر لاپتہ خاتون کی تلاش کا مشن، ہالی ووڈ کی ایکشن تھرلر سیریز سے نتھنگ کا ٹریلر جاری۔